اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ۔ دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 99 ہے، 89، 7واں پارہ ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 91 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر قرآن نازل ہوتا گیا۔ قرآن کا جاہ و جلال اور اس کلام کی عمدگی نے کفار مکہ کو پریشان کر دیا۔ ارے ایسا کلام تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں۔ یہ اہل مکہ تو سارے کے سارے ان پڑھ تھے سوائے ایک دو کے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یثرب میں یہودی علماء ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے پتہ کرتے ہیں۔ یہودیوں کے پاس ان کا وفد گیا تو یہودیوں نے اس ڈر سے کہ کہیں ہماری چودراہٹ میں فرق نہ آ جائے، کہہ دیا یہ بالکل جھوٹ ہے، آج تک کسی بشر پر اللہ نے کلام نازل نہیں فرمایا۔ یہودیوں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ جب ہم تک بات آئے گی پھر دیکھی جائے گی، چلو پہلے تو انکار کرو نا۔ پھر ایک یہودی عالم جس کا نام تھا مالک، مکہ شریف آیا، اس نے سرکار کے ساتھ مناظرہ کیا اور مناظرہ میں کہہ دیا کہ آپ تو بشر ہو، بشر پر وحی اتر ہی نہیں سکتی، کلام اتر ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا جواب اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا جس طرح کہ حق ہے اس کی قدر، اس کی عظمت کو پہچاننے کا، جاننے کا۔ کب انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی؟ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ قل، فرما دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ اب دیکھیے یہ مناظرہ ہو رہا ہے نا، اور تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا اور تم ہو یہودی، تو بتاؤ پھر جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر نازل تشریف لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ کس نے نازل کی تھی؟ وہ کتاب کیا تھی؟ نوراً وہدی للناس، وہ نور تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ دیکھیں ہمارے پاس قرآن ہے، یہ ایک کتاب کے اندر جمع ہے۔ ان کے پاس جو تورات تھی انہوں نے
اس کو ایک کتاب میں جمع نہیں رہنے دیا، الگ الگ ورقوں میں انہوں نے کتاب لکھی، الگ الگ ورقوں میں، جو جی چاہتا سنا دیتے، جس کے بارے جی چاہتا چھپا لیتے۔ تجعلونہ قراطیسا، تم نے اس کو الگ الگ کاغذوں میں بنا لیا، تبدونہا، ان ورقوں میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور کئی اوراق کو تم چھپا لیتے ہو، جس میں ہمارے محبوب کی نعت لکھی ہوئی ہے، جس میں احکام لکھے ہوئے وہ تم چھپا لیتے ہو۔ اے یہودیوں شرم کرو، یہ جو قرآن ہے نا، قرآن اس کے ذریعے وَعُلِّمْتُمْ، تمہیں علم دیا گیا، تمہیں سکھائی گئی چیزیں ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے، انتم، تم، ولا آباؤکم، اور نہ ہی تمہارے باپ دادا۔ تو تمہیں اس قرآن کے ذریعے یہ سکھایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تورات بھی تو تبیان لکل شے تھی، وہ تو یہودیوں پر نازل ہوئی تھی، تو یہ کہنا کہ اس سے پہلے تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا، کہیں یہ تعارض تو نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تورات کے حصے تھے دو، ایک ہدایت اور نور، اور دوسرا تبیان لکل شے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام یہ تورات کی تختیاں لے کر آئے، قوم کو گائے کی پوجا کرتی دیکھا تو غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ وہ تورات کی تختیاں زمین پر گر گئی تھی، ہدایت باقی رہ گئی، اور وہ جو تبیان لکل شے ہے نا، اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ اس لیے قرآن اب واحد چیز ہے جو تبیان لکل شے ہے، اور اس کے ذریعے تمہیں وہ چیزیں سکھائی گئیں جو نہ تم کو معلوم ہیں، نہ تمہارے باپ دادوں کو معلوم تھی۔ وہ فرمایا تھا نا، من انزل الکتاب، کون ہے جس نے کتاب نازل کی تھی، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قل اللہ، فرما دیجئے وہ نازل کی تھی اللہ نے، اللہ۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، محبوب پھر ان کو چھوڑ دو، ان کی پرواہ نہ کرو۔ فی خوضہم یلعبون، یہ اپنی بےہودگی میں ہی کھیلتے رہے، ان کو چھوڑ دو، دفع مارو ان کو، ان کی بکواسات کی پرواہ نہ کرو، ذرہم چھوڑ دو ان کو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ہے برکت والی کتاب جس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن، برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، یہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے۔ اور یہ ہم نے کتاب کیوں نازل کی؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ تو ڈرائے مکہ والوں کو، تمام بستیوں کی جو ماں ہے ان کو ڈرائے، ان کے اہل کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور ان کو جو مکہ کے ارد گرد ہے۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن صرف مکہ اور اس کے ارد گرد چند لوگوں کے لیے نازل ہوا، نہیں، یہ جو مکہ مکرمہ ہے یہ پوری دنیا کے سینٹر میں ہے، پوری دنیا کے وسط میں ہے، اور باقی جتنی دنیا ہے نا
ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، یہ ساری کی ساری مکہ کے ارد گرد ہے۔ تو سرکار کی نبوت ام القریٰ و من حولہا کی طرف ہے، جس کی تفسیر ایک جگہ آئی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کو مانتے ہیں نا وہی قرآن کو مانتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جس کے دل میں جتنا قیامت پر ایمان ہوگا اتنا ہی اس کا قرآن پر بھی ایمان ہوگا اور نماز کی حفاظت بھی کرے گا۔ جو ہی بندے کے دل سے آخرت نکل جاتی ہے نا، پھر بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، سارا کچھ کر دیتا ہے۔ تو یہ قیامت پر ایمان جو ہے کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں کل اس کا حساب دینا پڑے گا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے ہی بندے کے اعمال درست ہوں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، مسیلمہ کذاب نے اور کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے ہم پر بھی وحی نازل کی ہے۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ اور وہ جو کافر کہتے تھے نا سرکار کو کہ وحی تو آئی نہیں اور آپ خام خواہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، وہ فرمایا کہ ہم ظالم تھوڑی ہیں، ہمارا تو 40 سالہ کردار تمہارے سامنے موجود ہے، ہم نے تو کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے ظلم ہیں نا، جو چھوٹا ظلم نہیں کرتا وہ بڑا کیسے کرے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس بندے سے بڑھ کے ظالم کون ہے، مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا۔ یہ اللہ پر جھوٹا ہے نا، اللہ نے مجھے یہ کہا ہے، یہ جھوٹا بہتان ہے نا، اور اللہ نے یہ نہ کہا ہو تو یہ جھوٹ ہے۔ او قالا، یا کہا، اوحی الی، کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، ولم یوحى الیہ، اور حال یہ ہے کہ اس کی طرف وحی نہیں کی گئی۔ تو جو آدمی جس پر وحی نہیں وہ اگر کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم بھی قرآن کی طرح کلام نازل کر سکتے ہیں۔ ایک کاتب وحی تھا، اب نام اس کا بھول رہا ہوں میں، وہی آئی سرکار لکھوا رہے تھے، وہ لکھ رہا تھا، تو آگے اس نے خود بول دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سرکار نے فرمایا ہاں وہی بھی یہی ہے، یہی لکھو۔ اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا، یہ تو میں نے کہا تھا، تو اس کا مطلب ہے میں بھی وہی نازل کر سکتا ہوں، میں بھی وہی بنا سکتا ہوں۔ وہ مرتد ہو گیا، بھاگ گیا، پھر بعد میں پھر مسلمان ہوا تھا بعد میں۔ اور وہ آدمی جس نے کہا کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں، اس کی مثل جو اللہ نے نازل کی ہے، تو اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو قادیانی ہے، اس نے بھی کہا اللہ نے مجھ پر وحی کی، حالانکہ وحی نہیں کی اللہ نے اس پر۔ یہ جو لوگ ہیں 3 کیٹیگری والے، ایسے لوگ جو ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ،
اور اگر تو دیکھے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اپنی جان نکالو روح اپنی، الیوم تجزون عذاب الہون، آج ہی ابھی تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، یہ ذلت کا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ اس قول کی وجہ سے جو تم ناحق اللہ پر باندھتے تھے، اللہ پر جو جھوٹ باندھتے تھے نا، اس کی سزا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ اب دیکھو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جو ظالم ہیں جب ان کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں آج ہی سے تمہیں عذاب ہوگا، آج ہی سے ذلت والا عذاب۔ پتہ چلا یہ برزخ کا عذاب برحق ہے، کیونکہ آج ہی ادھر روح نکلی، بندہ کہاں چلا گیا؟ برزخ میں۔ اب دنیا کی زندگی ختم، برزخ کی زندگی شروع، اور برزخ کے اندر ان ظالموں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو عذاب اسی کو ہوتا ہے جس کے اندر حیات ہو، جس کے اندر شعور ہو، ادراک ہو۔ تو برزخ تو ایسی چیز ہے، وہاں تو کافر بھی ختم نہیں ہوتا، کافر بھی فنش نہیں ہوتا، اس کو بھی سزا کا، جزا کا احساس ہوتا ہے۔ تو مومن تو اللہ کی نعمتوں میں ہوتا ہے نا، مومن کو بھی احساس ہوتا ہے۔ برزخ میں مومن بھی زندہ ہے، جب مومن زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہیں، جب نبی زندہ ہیں تو سید الانبیاء بھی اپنے قبر انور کے اندر عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور بے شک تم ہمارے پاس تنہا آؤ گے، اکیلے، نہ کپڑے، نہ مال، نہ اولاد، کچھ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، ہمارے پاس آؤ گے اکیلے۔ کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جب دنیا میں آئے تھے نہ کپڑے تھے، نہ مال تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، اکیلے آئے تھے۔ جس طرح تم دنیا میں اکیلے آئے تھے، اسی طرح اب قیامت کے دن بھی تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اب تم چھوڑ آئے وہ جو ہم نے تمہیں بخشا تھا، عطا کیا تھا، وہ تم چھوڑ آئے۔ کہاں چھوڑ آئے؟ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیچھے، اپنی پشتوں کے پیچھے تم چھوڑ کے آئے۔ تم دنیا میں کہا کرتے تھے یہ بت ہیں، یہ ہمارے مددگار، یہ ہمارے شفیع ہیں، ہم جو مرضی کر لیں، کوئی نہیں، تگڑے ہیں، یہ ہمیں اللہ سے چھڑوا لیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے ہاں، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو، ان بتوں کو جن کے بارے تم گمان کرتے تھے کہ یہ تمہارے شریک ہیں، وہ کہاں ہیں اس وقت؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، بے شک تمہارا اور بتوں کا جو آپس میں رشتہ تھا وہ کٹ گیا ہے، وہ ڈور تعلق جو تمہارا تھا نا وہ کٹ گیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور گم ہو گیا تم سے
ما کنتم تزعمون، جو تم خیال کرتے تھے، جو تم گمان کرتے تھے۔ یہاں سے پتہ چلا کسی کے بارے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہمیں زور زبردستی خواہ جو بھی ہم کر لیں یہ ہمیں اللہ سے بخشوا لے گا، یہ شرک ہے، شرک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہماری شفاعت سرکار کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے، لیکن زور زبردستی نہیں، نہ، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے۔ ہمارے کئی بندے وہ کہتے ہیں پیراں بخشوا لینا سانو جی، وہ توبہ کرو، پیراں کو ٹھیکہ نہیں لیا، وہ تو پہلے اپنی شفاعت کے بھی، اپنی بخشش کے بھی محتاج ہیں نا۔ ہاں اگر اللہ نے ان پر کرم کر دیا، یہ پیر بخشے گئے، تو پھر اللہ ان کو کہہ سکتا ہے چلو ہم تمہاری عزت کے لیے تمہیں اتنا کوٹا دیتے ہیں، اتنے بندوں کو تم اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ وہاں زبردستی کسی کی نہیں چلتی، ہاں اس کی مہربانی چلتی ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کی تو بڑی عظمتیں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو بھی پھاڑنے والا ہے اور گٹھلی جو ہوتی ہے اس کو بھی پھاڑنے والا ہے۔ دانے کو چیر کر پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالتا ہے، گٹھلی کو چیر کر پھاڑ کر درخت کھجور کا نکالتا ہے، آم کا درخت نکالتا ہے۔ یہ گٹھلیاں ہوں یا دانے ہوں، جو اللہ ان کو چیر کر، ان کو پھاڑ کر تناور درخت بنا سکتا ہے وہ تمہیں نہیں بنا سکتا۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، مردہ سے زندہ کو نکال دیتا ہے۔ نطفہ ہے مردہ، اس مردے سے زندہ انسان اللہ بنا دیتا ہے۔ انڈا ہے مردہ، اس میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے۔ کافر ہے مردہ، اس میں سے مسلمان کو نکال دیتا ہے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردے کو نکال دیتا ہے۔ انسان زندہ ہے، ان سے نطفہ نکال دیتا ہے۔ مرغی زندہ ہے، ان سے انڈا نکال دیتا ہے۔ مومن زندہ ہے، اس کے گھر میں کافر پیدا کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں کنعان پیدا کر دیا تھا، کافر پیدا کر دیا تھا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یہ اللہ ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ اللہ وہ ہے جس کے اندر یہ پاوریں ہیں، تو جس کے اندر یہ پاوریں نہیں ہیں وہ الہ نہیں ہے۔ جو خود محتاج ہے وہ الہ نہیں، الہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور جو چاہے کر ڈالے۔ فالق الاصباح، وہ تو صبح کو بھی چیر کر نکالنے والا ہے۔ رات ہوتی ہے نا اندھیرا، تو اندھیرے میں سے صبح چر کر نکلتی ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور بنایا اس نے رات کو چین کے لیے۔ رات کو تم آرام کرتے ہو، چین کرتے ہو۔ وَالشَّمْسَ، اور سورج کو، وَالْقَمَرَ، اور چاند کو، حُسْبَانًا، حساب کے لیے بنایا ہے۔ چاند سے بھی حساب ہوتا ہے دینی معاملات کا۔ چاند چڑھے گا تو روزہ رکھیں گے، چاند چڑھے گا تو عید کریں گے، چاند چڑھے گا تو حج کریں گے۔ یہ دینی معاملات کے حساب کے لیے چاند بنایا، اور سورج کو بھی حساب کے لیے بنایا۔ موسم جو ہیں، موسموں کا حساب یہ شمسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہاں پتہ چلا یہ جو میتھ ہے نا، میتھ
حساب، یہ حساب سیکھنا بھی شریعت کے اندر داخل ہے، یہ نہیں کہ حساب کو دنیا کے اندر داخل ہے، نہیں۔ والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے زبردست غالب جاننے والے کا اندازہ، اس کی تقدیر ہے، اس نے جو اندازہ کر دیا، جو مقرر کر دیا، بس وہی ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو۔ ستاروں کو کیوں بنایا؟ اور بھی کئی فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ ان کے ذریعے تم رستہ ڈھونڈو، ہدایت پاؤ، فی ظلمات البر والبحر، خشکی کی تاریکیوں میں اور تری کی تاریکیوں میں۔ بندہ صحرا ہو، آج کل تو ماشاءاللہ وہ بورڈ بنے ہوئے ہیں، سائن بورڈ، کہ ادھر یہ رستہ جاتا ہے، ادھر یہ رستہ جاتا ہے۔ پہلے کہاں تھے یہ رستے؟ لوگ سفر کرتے تھے تو نہ کوئی روڈ نہ کچھ، صحرا ہے، بیابان ہے۔ وہ تارے کو دیکھ کر، رات کا وقت ہوتا تو تارے کو دیکھ کر بھئی ادھر جانا ہے، ہم نے تارے کو دیکھ کر رستہ تلاش کرتے تھے۔ سمندر کے اندر جا رہا ہو تو تاروں کو دیکھ کر وہ رستہ تلاش کرتے تھے۔ وہ ہے نا کہ یہ دین بھی تاروں کے ذریعے، تاروں کی روشنی میں دین ملتا ہے۔ اور یہ تارے کون ہیں؟ صحابہ، صحابہ تارے ہیں۔ اور اہل بیت کے بندہ ویسے تو سمندر کے اندر کتنی دیر تک تیر کے جائے گا؟ کسی نے کسی کشتی جہاز کے اندر ہی بیٹھے گا نا۔ تو جہاز جو ہیں یہ اہل بیت کی محبت یہ کشتی ہے۔ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ کرام سے رہنمائی حاصل کرو تو انشاءاللہ تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، قد فصلنا الآیات، بے شک ہم نے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی ہیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جن کے پاس علم ہے، علم کی روشنی ہے، وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اور آگے بڑھ سکتے ہیں، جنت کا رستہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب الہ تو وہ ہے نا جو یہ سارے کام کرے، تو یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک جان سے۔ ہم سب کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ ایک جان سے۔ وہ ایک جان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو اللہ نے تمہارے ٹھہرنے کے لیے ایک جگہ بنائی ہے اور تمہیں ایک جگہ بطور امانت رہنا ہے، بطور امانت رہنا ہے۔ تو ٹھہرنے کے لیے کہاں تمہیں جگہ دی؟ تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ کون سی بنائی؟ یہ دنیا۔ اور بطور امانت تم نے کہاں رہنا ہے؟ قبر کے اندر۔ بعض نے کہا ہے کہ ماں کا پیٹ اور باپ کی صلب، مستقر سے مراد باپ کی صلب ہے، مستودع سے مراد ماں کا شکم ہے۔ کسی نے الٹ بھی کہا ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، صاف صاف یہ ہے
کہ ایک جگہ ہمارے ٹھہرنے کی ہے، یہاں ہم کچھ کریں گے، اللہ ہمارے اعمال کو دیکھے گا، پھر مستودع، پھر بطور امانت ایک جگہ رہیں گے، وہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ بطور امانت کہاں رہیں گے؟ قبر کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ میدان محشر کے اندر لوگوں کا حساب کتاب فرمائے گا۔ قد فصلنا الآیات، بے شک ہم نے تفصیل سے آیتیں بیان کر دی ہیں، لقوم یفقہون، یہ اس قوم کے لیے ہیں، فائدہ مند ہیں، جن کے اندر سمجھ ہے، جن کی کھوپڑی کے اندر عقل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، آسمان سے۔ آسمان کا ایک معنی اوپر، پانی اترتا ہے بادلوں سے، اور بادل کیسے بنتے ہیں؟ سورج کی گرمی جب پڑتی ہے سمندر پر، دریا پر، تو بخارات اٹھتے ہیں، پھر اوپر جا کر وہ بادل بنتے ہیں، پھر وہاں سے پانی نیچے آتا ہے، سمندر کا پانی کڑوا اور اوپر سے اترنے والا پانی میٹھا۔ تو یہ اصل سبب تو سورج ہی بنا نا، سورج ہے آسمان سے، تو ہم نے، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے ہر اگنے والی شے کو پیدا کیا۔ ذرا تم اگا کے دکھاؤ نا پانی کے بغیر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر اگنے والی شے کو پیدا کیا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، پھر ہم نے نکالا اس سے، اس پانی کے ذریعے، خَضِرًا، سبز چیزیں، سبزیاں، نخرج منہ، پھر اس سبزیوں سے ہم نکالتے ہیں حباً، دانے، دانہ نکالتے ہیں، اور دانہ بھی کیسا؟ متراکبہ، وہ دانے جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوتے ہیں۔ جب گندم اگتی ہے، مکئی اگتی ہے، تو سٹوں کے اندر دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے نہیں ہوتے، یہ اللہ کہتا ہم نکالتے ہیں، لیکن نکالتے کس کے ذریعے ہیں؟ کس کے وسیلے سے ہیں؟ پانی کے وسیلے سے۔ یہ دنیاوی خوراک ہے، یہ ملتی ہے یہ بھی وسیلے سے، اور روحانی خوراک جو ہے یہ بھی ملتی ہے وسیلے سے۔ دنیاوی خوراک ملتی ہے پانی کے وسیلے سے، روحانی خوراک ملتی ہے نبوت کے وسیلے سے۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور ہم کھجور بھی اگاتے ہیں، مِن طَلْعِهَا، اس کے مرکز سے، قِنْوَانٌ، دانیہ، گچھے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب، وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات اگاتے ہیں، وَالزَّيْتُونَ، زیتون کے باغ اگاتے ہیں، وَالرُّمَّانَ، اور اناروں کے باغ اگاتے ہیں۔ ہماری شان ہے مشتبہً وغیر متشابہ، یہ آپس میں ملتے بھی ہیں، ایک جیسے بھی ہیں، اور الگ الگ بھی ہیں۔ ایک تے نیم، دونوں درخت ہیں نا، ان کے بوٹے ملتے جلتے نہیں ہیں، ملتے جلتے ہیں نا، لیکن سواد الگ الگ ہے نا۔ اسی طرح زیتون ہے، انگور ہیں، تو یہ ہماری قدرت ہے۔ انظروا الی ثمرہ، اور دیکھو اس کے پھل کو، اذا اثمر، جب یہ پھلے، وینع، اور جب پکے۔ پھل لگتا ہے پہلے، پکتا ہے بعد میں۔ ان پھلوں کو دیکھو جب یہ پھل دیوے اور پھر پکے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون،
بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، یہ کیسے لوگ ہیں انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے شریک جنوں کو، جنہوں نے شریک بنایا کن کو؟ جنوں کو۔ اور جن کہاں اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے اللہ، تو یہ اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، اور ان لوگوں نے گھڑ لیے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے کہہ دیا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بیٹا کیسے ہوتا ہے؟ اور یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں، سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور برتر ہے، عما یصفون، ان کی باتوں سے۔ یہ جو صفت بیان کرتے ہیں نا اللہ کی، یہ صفتیں نہیں ہیں، اللہ ان صفات سے والا ہے، بالا ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی از سر نو، بغیر سیمپل کے، بغیر مادہ کے بنانے والا ہے۔ آسمانوں کو بھی زمین کو بھی، کوئی پہلے سیمپل نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا۔ جس نے کبھی چائے نہ بنائی ہو وہ بنا نہیں سکتا جب تک وہ اس کا سیمپل نہ دیکھ لے، کسی کو بناتا نہ دیکھ لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ مادہ تھا نہ کوئی چیز تھی، ہم بغیر مادے کے چائے نہیں بنا سکتے، بغیر مادے کے مکان نہیں بنا سکتے، مٹیریل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اور کہاں سے آئے گا اس کا بیٹا؟ اس کے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ نہ اس کا بیٹا نہ بیٹی۔ کیوں؟ بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں بیوی سے، تو بغیر بیوی کے تو بیٹا نہیں ہوتا نا۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی تو بیوی کوئی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ عزیر کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو جو پیدا کی چیز ہوتی ہے نا وہ بیٹے بیٹیاں نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، ہر کوئی خدا تھوڑی، خدا ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ توحید بیان کر رہے ہیں، ہم پر الزام لگانا کہ ہم شاید شرک کرتے ہیں، توبہ توبہ۔ ہم کہتے ہیں یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں سرکار کے اندر نہیں ہیں۔ سرکار کی بیوی تھی، بیوی نہیں بیویاں تھیں، سرکار کی اولاد تھی، سرکار کے ماں باپ تھے، اور اللہ وہ ہوتا ہے جس کی نہ بیوی ہو، نہ بیٹیاں ہوں، نہ بیٹے ہو، نہ ماں باپ ہوں، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کا رکھوالا ہے۔ ذرا دھیان سے آگے، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں
اس کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ بصیرتوں کا، آنکھوں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ادراک کے دو معنی ہیں، ایک ہے دیکھنا اور ایک ہے حقیقت کی تہ تک پہنچنا، دو معنی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ رؤیت باری والا مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، انہوں نے یہی معنی مراد لیا کہ آنکھیں اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، کوئی آنکھ بھی اللہ کا پورا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ خام خواہ مناظرہ نہ شروع کر دینا اس مسئلے پر، رؤیت باری پر۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رؤیت باری کی منکر ہیں کہ نہیں کوئی دیدار نہیں ہوا، اور حضرت عبداللہ بن عباس وہ فرماتے ہیں دیدار ہوا، سرکار نے دیکھا۔ تو وہاں ادراک کا معنی صرف دیکھنا لیتے ہیں، حقیقت کی تہ تک پہنچنا نہیں۔ دیکھا ہے، بعض نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اور سرکار نے جو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اس دنیا میں نہیں دیکھا، دنیا کی حدوں کو کراس کر کے لامکاں کے اندر جا کر اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا، ذرا نکالو سورہ قیامہ، 29واں پارہ سورہ قیامہ، آیت نمبر 22-23۔ وجوہ کئی چہرے یومئذ ناظرہ، اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو دیدار تو ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ دیدار کیسے ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے، آقا دیدار کیسے ہوگا؟ فرمایا تم چاند کو دیکھتے ہو، کوئی تکلیف ہوتی ہے تمہیں؟ آقا نہیں۔ فرمایا اسی طرح تم اللہ کا دیدار کرو گے۔ صحیح سمجھ ہمیں تب آئے گی جب ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑے لطف والا ہے، بڑی مہربانی والا ہے، وہ اندر تک دیکھنے والا ہے، لطیف ہے، خبیر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک آ گئی ہیں تمہارے سامنے تمہارے رب کی طرف سے بصائر، وہ چیز جو آنکھ کو کھول دے، آنکھ کھولنے والی چیزیں آ گئی ہیں۔ فمن ابصر، تو جس نے ان کو دیکھ لیا، ان دلائل کو، فلنفسہ، تو اس نے اپنا ہی فائدہ کیا ہے نا۔ ومن عمی، اور جو اندھا رہا، جس نے ان نشانیوں کو نہیں دیکھا، فعلیہا، تو اس کا نقصان بھی اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں پکڑ پکڑ کر سیدھے رستے پر لگاؤں، میرا کام صرف رستہ بتانا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم بدل بدل کر آیتیں بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کر آیتیں
بیان کرتے ہیں وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا، اور اس لیے بھی تاکہ کوئی کافر کہہ اٹھے واقعی آپ نے ٹھیک کہا، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور ہم اس کو بیان کرتے ہیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتباع کرو اس کی جو تیری طرف تیرے رب نے نازل کیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے نا، اسی کی اتباع کیجیے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے۔ اچھا، یہاں اس آیت کریمہ میں بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت ہے جہاد کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے۔ چھوڑو جی نا، دفع کرو، لیکن کوئی ضرورت نہیں منسوخ ماننے کی۔ ترجمہ کرو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بک بک کرتے ہیں تو کرنے دے، محبوب ان کی پرواہ نہ کر۔ تو یہ محکم آیت ہے، منسوخ نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ ایک ہے اللہ کا ارادہ اور ایک ہے اللہ کی رضا، سمجھ گئے نا؟ ایک ہے اللہ کا ارادہ اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ اللہ اگر ارادہ کر لیتا تو یہ شرک نہ کرتے، لیکن ان کے شرک پر راضی نہیں ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اللہ نے اور ہم نے آپ کو نہیں بنایا ان پر نگہبان۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں، ان کے وکیل ہیں۔